الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. رواه الإمام الهمام محمد بن إسماعیل البخاری فی صحیحہ. انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، اللہ کریم نے اس امت کو جن خصوصیات سے نوازا ان میں ایک خصوصیت اجتہاد کی ہے. اس پر دلیل امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ جب کوئی فیصلہ یمن میں ایسا آ جائے جو قرآن و حدیث میں نہ پاؤ، فیصلہ کہاں سے کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برائی، اللہ کے رسول میں اپنا اجتہاد کروں گا. پھر اس اجتہاد کے ذریعے سے مختلف مسائل کا استخراج کیا گیا، پھر ان کو فقہ کا نام دیا گیا. پوری دنیا کے اندر 4 فقہ رائج ہوئی: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی. پھر جب ان چاروں کا آپس میں موازنہ کیا جائے، سب سے اونچا مقام جس کا نظر آتا ہے اسے فقہ حنفی کہتے ہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے فقہ حنفی کی چند خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. نمبر 1، فقہ حنفی وہ جس کی مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ و تعلیمات پر مبنی. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پہ فرمایا وقال ابو حنیفہ الزمہم بمذہب ابراہیم النخعی. صفحہ نمبر 115 پہ یوں ارشاد فرمایا واصل مذہبہ علی فتاوی عبداللہ ابن مسعود. امام صاحب کا جو مسلک وہی ابراہیم نخعی کا مسلک، جو ابراہیم نخعی کا مسلک وہی عبداللہ ابن مسعود کا مسلک. پتہ یہ چلا امام صاحب کا جو مسلک ہے ابراہیم نخعی کے واسطے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہی مسلک ہے. کون عبداللہ ابن مسعود؟ جس کو مشکات المصابی جلد نمبر ثانی کی روایت کے مطابق صاحب الحضری والسفری والنالین والمطہرہ کا لقب دیا گیا. کون عبداللہ ابن مسعود؟ جس کو سنن ترمذی کی روایت کے مطابق لسان نبوت نے ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا کی بشارت سنا کر بتا دیا عبداللہ ابن مسعود جو تمہیں بیان کرے تصدیق کر دینا. نمبر 2، فقہ حنفی وہ جس کو موجد ملا، ایسا موجد ملا جس کو جنت کی بشارت سنائی گئی. چنانچہ علامہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی نے اپنی کتاب مشکات المصابی جلد ثانی باب مناقب صحابہ کے اندر ایک حدیث نقل فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی. جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، دونوں پر نار جہنم حرام ہے. اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے. امام صاحب نے صحابہ کو دیکھا ہے. 3 حوالہ جات پیش کروں گا. امام ذہبی کی قول کے مطابق انہو رآہ وہو صغیر، وزن کی حالت میں صحابہ کو دیکھا. امام ابن خلقان کی تاریخی روایت کے مطابق انہو ادرک 4 صحابیاً، 4 صحابہ کو دیکھا. امام خازمی کی روایت کے مطابق انہو رویت اس 6 صحابیاً، 6 صحابہ سے روایت حاصل کی ہے. جب روایت حاصل کی دیکھنا بطریق اولا پایا جائے گا. نمبر 3، فقہ حنفی کی تیسری خصوصیت وہ کہ جس کو متون ایسا ملا کہ وہ متون ایسا فقیہ جس کی فقاہت پر اپنوں کا قلم تو آبلاپا اغیار بھی بغیر تعریف کے نہ رہ سکے. آئے امام شافعی کے در پہ چلتے ہیں. اے امام شافعی بتائیے ہمارے امام صاحب فقاہت کے کس مقام پر فائز تھے؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی فقیہ، لیکن من اراد ان یتبحر فی علوم الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفہ. میں فقاہت پر فائز، لیکن جسے علوم فقاہت پر مبنی چاہیے، جسے علوم فقاہت پر مہارت چاہیے، اسے امام صاحب کے دروازے پر
دستک دینی پڑے گی۔ نمبر 4 فقہ حنفی وہ جس کا خواب کے ذریعے اشارہ کیا گیا، چنانچہ علامہ محمد بن عبداللہ الخطیب البغدادی نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا انہ رأى فی المنام ینقش قبر محمد ویجمع عظامہ الی صدرہ۔ امام صاحب خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام خواب آپ علیہ السلام کی قبر پڑ چکی ہے اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جمع فرما رہے، اور خواب سے بیدار ہوتے ہی امام محمد ابن سیرین صاحب کی طرف اپنا پیغام بھیجا۔ اس کی تعبیر بتائیے۔ محمد بن سیرین نے فرمایا صاحب حاضر رویا یسور علما لم یسبقو الیہ احد قبلہ، جس نے خواب دیکھا ہے اس کا علم اس سمندر کی طرح ہے جس کے کنارہ ایک تو معلوم دوسرے کنارے تک رسائی ناممکن ہے۔ آج کوئی اٹھتا ہے فقہ حنفی پر اعتراض کرتا ہے کہ فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نا، یہ قرآن و حدیث کی عین تشریح بیان کرتی ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا فقہ حنفی، ایک مثال دیتا ہوں، عشاء کی نماز کے اندر تعداد رکعت 17 احادیث سے ثابت، اور اس کی سنت کیا ہے، نوافل کون سی ہے، بتانے والی فقہ ہے۔ فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہو، کرتے رہو، ہم متکلم اسلام کی قیادت میں تمہارے ہر اعتراض کا جواب دیں گے۔ متکلم اسلام کی قیادت میں اعتدال کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہر اعتراض کا جواب دیں گے۔ فقہ حنفی پر اعتراض کرنا تمہیں مبارک، فقہ حنفی کا دفاع کرنا ہمیں مبارک۔ فقہ حنفی کا دفاع ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کیا تھا، کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بزبان حال یہ اعلان کر رہے ہیں میں انقلاب پسندوں کی اس قبیل سے ہوں جو ڈٹ جائے حق پر، میں اس لشکر قلیل سے ہوں، میں یوں ہی نہیں دستوں گرے با زمانے سے، جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ آخر دعوانا